تشریح الابدان، اناٹمی، علم تشریح، یہ سارے اسی کے نام ہیں۔ بنیادی طور پر جو بھی طالب علم طب سیکھنا چاہتا ہے یا علم طب کا خواہش مند ہوتا ہے، سب سے پہلے کسی بھی وہ طب کی درسگاہ میں جائے، چاہے وہ میڈیکل کالج ہو، طب کے کالجز ہوں، تو انہیں جو مضمون سب سے پہلے پڑھایا جائے گا وہ یہ اناٹمی ہے۔ یہ مضمون، اس کی تعریف بڑی سادہ سی ہے کہ انسانی جسم کی ساخت کے مطالعہ کو اناٹمی کہتے ہیں۔ اس کی اہمیت کیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو طبیب یا ڈاکٹر یا معالج بننے کا خواہش مند ہے، جب وہ کسی درسگاہ میں پڑھنے جاتا ہے تو اسے سب سے پہلے انسانی جسم کی ساخت کے متعلق پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ انسانی جسم کی ساخت کو سمجھے بغیر کوئی بھی شخص جو ہے وہ طبیب ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک کسی انسان کو یہ نہیں پتا کہ جسم کے کس حصے میں کون سا عضو واقع ہے، اس وقت تک نہ تو وہ درست طریقے سے جو ہے وہ تشخیص کر سکتا ہے، نہ ہی وہ ان اعضاء کے افعال کو سمجھ سکتا ہے، اور نہ ہی اگر اس کی تشخیص غلط ہوگی تو اس کی تجویز، جو وہ نسخہ تجویز کرے گا، وہ لامحالہ غلط ہوگا۔ اور جو مریض جو کہ بیمار ہے، جو کہ علاج کے لیے آپ کے پاس ہے، اگر آپ اسے غلط دوا دے دیں گے تو آپ اس کی تکلیف کو بڑھا دیں گے۔ اس کی مثال طب کے ماہرین نے اور اناٹمی کے ماہرین نے یہ دی ہے کہ کوئی عمارت جب اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کی بنیادیں جتنی مضبوط ہوں گی وہ عمارت اتنی ہی مضبوط طریقے سے جو ہے وہ کھڑی ہوگی۔ تو علم طب میں اناٹمی کے علم کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے، جتنی آپ کی یہ بنیاد مضبوط ہوگی اتنا ہی آپ کا جو ہے وہ علم طب جو ہے اس کی عمارت مضبوط بنے گی۔ تو کسی شخص کے لیے جو طبیب بننا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ طبیب ہے اور وہ اناٹمی نہیں جانتا تو اس کا یہ دعویٰ سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ تو یہ ایک سوال عموماً آپ کے امتحان میں آئے گا کہ علم طب کی تعریف اور اس کی اہمیت بیان کریں۔ تو یہ جتنا کر میں نے آپ کو بتایا اتنا آپ نے اس کا جو ہے وہ کر دینا ہے۔ جب آپ کا جو سال اول کا چیپٹر ہے، اس میں کچھ تو جو ہے انسانی جسم کے جو نظام ہے ان کا تعارف ہے، اس کے بعد بنیادی طور پہ انسانی جسم کا ڈھانچہ ہے۔ تو یہی ڈھانچہ ہے جس کے اوپر سارا باقی جو ہے وہ جسم لگتا ہے۔ تو یہ ہڈیوں کا جو ڈھانچہ جو ہے اس کو سب سے پہلے پڑھایا جاتا ہے۔ پھر اس کو بھی پڑھانے سے پہلے کچھ ضروری جو ہے وہ ہر مضمون کے الفاظ ہوتے ہیں جنہیں کسی بھی طالب علم کے لیے جاننا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلی ایک بات یاد رکھ لیں کہ جب آپ اناٹمی کا علم پڑھنا چاہیں گے تو پہلے آپ کو اناٹمیکل پوزیشن کا بتانا چاہیے۔ اناٹمیکل پوزیشن کیا ہے؟ آپ یہ کھڑے ہیں، یہ سیدھے، اور یہ جو آپ کے انگوٹھے باہر کی طرف ہونی چاہیے، ہتھیلیاں آپ کے سامنے کی طرف ہے، یہ اناٹمیکل پوزیشن ہے۔ جب کسی بھی جو ہے وہ جسم کو پڑھنا شروع کریں گے یا اناٹمی پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ نے یہ پوزیشن لینی ہے۔ اگر یہ پوزیشن آپ نے ایسے کر دی یا الٹے ہاتھ کر دیے تو یہ ٹوٹل غلط ہو جائے گا۔ اس لیے اناٹمیکل پوزیشن یہ ہے کہ آپ کے سامنے کرنے ہتھیلیاں آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے اس علم کو پڑھنے کا۔ انسانی جسم میں ٹوٹل جو ہے وہ 206 ہڈیاں ہیں۔ اگر اس میں دانت اور سائڈ بون شامل کر لیے تو یہ 245 بھی ان کو جو ہے وہ گنا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز میں آپ کو وہ پڑھانا چاہوں گا وہ، اگر آپ یہ کھڑے ہیں تو یہ آپ کے درمیان میں ایک لائن کھینچی جاتی ہے، اسے خط وسطیٰ کہتے ہیں۔ خط وسطیٰ سے جو چیز زیادہ جتنی قریب ہوگی اسے ہم انٹیریئر کہتے ہیں، اسے ہم جو ہے وہ ان سائڈ ہے، اور جتنی وہ دور ہوگی اتنی وہ جو ہے وہ آؤٹ سائڈ جو وہ باہر کی طرف ہوگی۔ تو سب سے پہلے یہ نقطہ سمجھ لیں کہ میں ہڈیوں کو تھوڑا سا آپ کو تعارف دے دوں۔ یہ سر سے ہم اگر اس کو پڑھنا شروع کریں تو سر کے اندر
جو ہے 8 ہڈیاں آتی ہیں. اگر یہ چہرہ بھی شامل کر لیں تو یہ 14 ہڈیاں چہرے کی ہو جاتی ہیں شامل. اس کے اندر یہ جبڑا بھی شامل ہے. اس کے بعد یہ مورے ہیں. تو مورے جو ہے ٹوٹل ہے 33. یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں, کچھ ٹریو ورٹیبراز اور فالس ورٹیبراز. فقرہ عربی میں مورے کو کہتے ہیں, اردو میں نے مورا کہہ ہی دیا. ورٹیبرا اسے انگلش میں کہتے ہیں. تو یہ 2 طرح کے ہیں, کہتے ہیں سچے مورے, دوسرے جھوٹے مورے. ٹریو ورٹیبراز, فالس ورٹیبرا, فقرات صادقہ یا فقرات کاذبہ. کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں. سچے مورے وہ ہیں جو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اپنی شناخت برقرار رکھتے ہیں, اور ان کی تعداد جو ہے وہ 24 ہے. یہ گردن کے 7 مورے ہیں, یہ پشت کے 12 مورے ہیں, اور یہ کمر کے 5 مورے ہیں. یہ مورے جو ہیں یہ سچے مورے ہیں, کیونکہ یہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں. آگے یہ 5 مورے ڈڈی کے ڈیگے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں, جیسے جیسے وہ گرو کرتا ہے یہ مل کے گڈی بنا لیتے ہیں. اور آخری یہ 4 مورے دمچی کے ہیں. یہ بھی شروع میں علیحدہ ہوتے ہیں لیکن بعد میں یہ مل کے گڈی بن جاتی ہے. تو یہ جو 9 مورے ہیں انہیں ہم جھوٹے مورے بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح 33 مورے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 2 ہڈیاں یہ ہنسلے کی ہیں. پسلیوں کے 12 جوڑے ہیں. درمیان میں یہ ایک ہڈی لگی ہوئی ہے, یہ سینے کی ہڈی ہے, اسے عظم القص سٹرنم بھی کہتے ہیں. پسلیوں کو ریبز بولا جاتا ہے. یہ جو آپ کو یہ کلر حصہ نظر آتا ہے یہ کری ہڈیاں ہیں اصل میں. یہ بھی پسلیاں ہیں لیکن یہ ہم کہتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں مرکنی ہڈی. اس میں فلیکسبلٹی زیادہ ہے. تو یہ چونکہ سینے میں ہم نے سانس لینا ہوتا ہے تو اس کو فلیکسیبل رکھنے کے لیے قدرت نے یہ جو لگایا تھا, یہ لچک کے لیے ہوتا ہے. انہیں عربی میں غضروف کہتے ہیں, انگلش میں کارٹیلیج کہتے ہیں. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں یہ رکھی ہوئی ہیں یہ والے. تو 12 یہ پسلیاں, 33 مورے ہیں, سر کی 8 ہڈیاں ہیں, چہرے کی 14 ہیں, دانت 32 ہیں. یہ 2 ہڈیاں یہ چھانے کی ہڈی کراتی ہے, اسکیپولا. اس کے بعد یہ ہڈی ہے بازو کی ہڈی, یہ 2 ہوتی ہیں دائیں اور بائیں. اس کے بعد یہ کلائی کی ہڈی ہے, یہ 2 ایک طرف اور 2 دوسری طرف ہوتی ہیں. یہ گھٹ کی ہڈیاں ہیں, یہ والی گھٹ میں یہ 2 لائنوں میں واقع ہوتے ہیں, 4 پہلی لائن میں 4, دوسری لائن میں 4. یہ ٹوٹل 8 ہڈیاں ہوتی ہیں, یہ جو گھٹ کی ہڈیاں ہیں. اس کے بعد یہ ہتھیلی کی ہڈیاں ہیں, یہ 5 ہیں, 1 2 3 4 اور 5. اس کے بعد یہ 12 مورے. انگوٹھے میں یہ جو ہے وہ ان کی تعداد 2 ہے, اور باقی میں یہ 3 ہیں. تو اس طرح یہ بے نام ہڈی ہے. اسے ان نامینیٹ بون بھی کہتے ہیں. عربی میں اس کے کہتے ہیں عظم لا اسم لہ, عظم ہڈی کو کہتے ہیں عربی میں. انگلش میں اسے بون کہتے ہیں, ہم اسے ہڈی کہتے ہیں اپنی زبان میں اردو میں. یہ 3 ہڈیوں سے مل کے ایک ہڈی بنتی ہے بے نام ہڈی جو ہے. عظم الخاصرہ, عظم الورق اور عظم العانہ, یہ 3 ہڈیوں سے مل کے ایک ہڈی بنی ہوتی ہے. یہ 2 ہڈیاں بے نام ہڈیاں. اس کے بعد یہ جسم کی سب سے بڑی ہڈی ہے, یہ ران کی ہڈی ہے, یہ 2 ہیں. اس کے بعد یہ آدھی پنڈلی کی ہڈیاں, یہ قصبہ کبریٰ اور قصبہ صغریٰ ان کو کہتے ہیں. تو یہ بھی یہ 2 ہڈیاں. اس کے بعد آتا ہے یہ ٹخنے کی ہڈی ہے, یہ ایڑی کی ہڈی ہے. اس کے بعد یہ آ جاتی ہیں ہڈیاں ٹارسل بون, یہ تقریباً ہے یہ بھی 7 ہڈیاں, 4 5 6 ہڈیاں یہ ہیں. اور اس کے بعد یہ 5 پاؤں کے تلوے کی ہیں, اور آگے پھر 12 پورے, ہاں جی دونوں میں. اس طرح سے تقریباً 206 ہڈیاں اور دانت اور چپنی کچھ ہڈیاں ایسی ہیں جنہیں ہم سمسائڈ بون کہتے ہیں. جیسے جو لوگ باڈی بلڈر ہوتے ہیں یا ایسا ہوتے ہیں جن کے جو ہے وہ جب یہ تھائز بڑی ہوتی ہیں تو ان کی تھائز کے اندر گوشت کو مینیکلی قدرت ان کے اندر جو ہے یہاں پہ تھائز کے اندر جو ہے
اور یہ آپ کی جو خاتین ہیں ان کے اندر بعض وقت ہتھیلی کے اندر بھی یہ پیدا ہو جاتی ہیں، وہ تلوے میں پیدا ہو جاتی ہیں، انہیں ہم سیمسائڈ وونڈ کہتے ہیں، سیمسائڈ وونڈ بھی کہتے ہیں وہ بھی اس میں، لیکن یہ جو ایکسٹرا ہیلدی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ہڈیاں ہوتی ہیں، ساتھ میں کارٹلیج شامل ہوتی ہے. کارٹیلیج نہیں ہے، یہ ہڈی تقریباً ہڈی ہوتی ہے، لیکن یہ وقت پڑی دیا لچک ان میں ان کے لحاظ سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے جناب ان کا یہ ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو جو ہے وہ تعارف آپ کے سامنے رکھا. یہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے، یہ بیسک آپ نے پڑھنا ہے. ان میں تھوڑا سا اگر لمبی ہڈیوں کا جو ہے